یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو ہمیں سچ بولنے کا حکم ہے کہ سچ بولنا ہے اور سچ بولنے والوں کا ساتھی بننا ہے، لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم سچ بولتے نہیں ہیں، اور اگر سچ بولتے ہیں تو سچے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، یعنی سچ بولتے نہیں، اور اگر سچ کوئی بولنے والے مل بھی جائیں تو وہ ساتھ جھوٹے لوگوں کا دیتے ہیں۔ آج معاشرے میں بربادی، تباہی، انتشار، فساد اس وجہ سے بھی ہے۔ آج ظالم اس لیے زور آور ہے کہ سچ بولنے والے ان کے ساتھی ہیں، اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھی ہیں، سچ بولنے والوں کے ساتھی نہیں ہیں۔ کوئی معاملہ محلے میں خراب ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو بااثر ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ غلط ہے، لیکن محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ چودھری علاقے کا، وہ علاقے کا ایم پی اور ایم این اے ہے، وہ وقت کا پرائم منسٹر ہے، اس کا ساتھ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ طاقت میں ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہماری پرابلم ہے۔ لیکن اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دو اہم چیزیں اگر ایک انسان اپنا لیتا ہے کہ خود بھی سچ بولے اور سچے لوگوں کا ساتھ دے، اس کو دیکھنا چاہیے کون سچا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں تاریخ اور سیرت سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ سنتے ہیں، پہلے خلیفہ ہیں اور مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور نبی الاسلام کے ساتھ ہر جگہ کھڑے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول پاک کو سچا جانتے تھے، مانتے تھے، یقین تھا، ایمان تھا کہ میرے نبی سچے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معراج کی رات لمبا واقعہ ہے۔ نبی الاسلام کو معراج ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ نبی الاسلام کا معجزہ ہے۔ نبی الاسلام نے جب کفار کو صبح بتایا کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں اتنا سفر کیا ہے، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، ایک لمبا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں اصل جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آئیں۔ کفار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات کی نبی پاک کی تصدیق کرتے تھے۔ انہوں نے کہا لو بھی یہ موقع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے گمراہ کرتے ہیں، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ کے دوست نے، ساتھی نے، جس کو آپ نبی مانتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے اور وہ بھی اس بات کو نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی ہے، بڑی حیرانگی والی ہے کہ رات کے اتنے حصے میں، ابھی آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بھائی 5 منٹ میں لاہور سے ہو کے واپس آ گیا ہوں، تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ معجزات تو بند ہو چکے ہیں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں آپ کا دوست یا آپ کا بھائی یہ کہہ رہا ہے، اور وہ بات بظاہر ایسی لگ رہی ہو کہ اس نے ایسا نہیں کہا، تو ہم نہیں کہیں گے کہ اگر اس نے کہا تو ٹھیک ہے۔ ہم فوراً کیا کریں گے؟ فون نکالیں گے اور ہم کال کر کے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، پھر ہم یقین کریں گے۔ لیکن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے اوپر اور سچے لوگوں کے ساتھی ہونے کے اوپر میں قربان جاؤں۔ ایسے ہی ان کو صدیق کا لقب نہیں مل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں پوچھ کے بتاؤں گا، یا پہلے میں ان کو ملتا ہوں
اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو سچ کہا ہے۔ کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، یقین تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سچ کہا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بھی سچی ہے، یہ ہے۔ اب اس سچ کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق کا لقب ہے، ہر بندے کو لقب جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب اللہ نے خود دیا ہے۔ دو روایتیں سامنے رکھیں، آپ اندازہ کر لیں، آسمان سے اتارا۔ پہلی روایت سنن دیلمی کی، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکرن، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے، سماک الصدیق، تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، لیکن صدیق کہا کس نے؟ عرش والے رب نے کہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا کتنا وزن ہے، اور پنجابی کہنے کننا مل پیا ہے، کہ ایک بات کی تصدیق کی ہے، پہلے بھی کرتے ہیں لیکن اس واقعے کے اوپر اللہ نے خوش ہو کے آپ کا نام الصدیق رکھ دیا۔ دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مختصر تاریخ دمشق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات موجود ہے، کہتے ہیں لَأَنزَلَ اللَّهُ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ الصدیق، اللہ تعالیٰ نے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام جو آسمان سے اتارا ہے وہ الصدیق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ سچے لوگوں کا ساتھی بنتا ہے تو اس کو اس کے فائدے ملتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، چاہے آپ دین کو لے لیں، چاہے آپ دنیا کو لے لیں، چاہے آپ سیاسی معاملات کو لے لیں، چاہے آپ مذہبی معاملات کو لے لیں، آپ دیکھ لیں کہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، سچ بولنے والوں کے ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں۔ جھوٹوں کے ساتھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود جھوٹے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے جھوٹ چھپانے ہوتے ہیں۔ اس لیے سچے لوگوں کے ساتھ اگر ہم جائیں گے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔